اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے آج اپنے مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ میں ملک کی معاشی ترقی کی ٹھوس اور تیز رفتار ترقی پر اپنے اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ملک میں مہنگائی کی شرح پر بھی اپنے اطمینان کا اظہار کیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ فی الحال شرح سود میں اضافے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے شرح سود ملک میں 7% برقرار رکھنے کا بھی اعلان ہوا ہے۔ اس پوری صورتحال پر ہمیں مزید بریف کر رہے ہیں، ہمیں ایکسپلین کر رہے ہیں محترم ڈاکٹر رضا باقر، گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان۔ ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ یہ گروتھ مومنٹم ہے اور ترقی کی رفتار تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ آپ نے بھی کہا کہ یہ حکومت کے آبجیکٹو ہیں، آگے 5 پھر 6% کو لے کے جانا ہے، مگر ہم IMF پروگرام میں ہیں، ہمارے مسائل بھی ہیں، اور یقیناً IMF کے ساتھ ہمیں اس وقت اس پروگرام کی وجہ سے ہم نے ان کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ کی تھی کہ ہم بجلی کے نرخ بڑھائیں گے، کیونکہ پاور سیکٹر گردشی کر دے، یہ تباہ کن ہے، کہ بلیک ہول ہے ہماری اکانومی کا۔ لیکن اب ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ہم بجلی کے نرخ نہیں بڑھا سکتے، ظاہر ہے کہ پاکستانی اب اس کو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ بہرحال یہ ہمارے ساری گروتھ کی باتیں اور یہ سارا یہ IMF پروگرام، ذرا مجھے سمجھائیے کہ یہ دونوں کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں؟ ہر IMF پروگرام کا یہ ایک بڑا بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ اسٹیبلائزیشن سے فوکس شفٹ ہو ٹورڈز گروتھ، کیونکہ اگر ایک ملک میں گروتھ ہی نہیں ہوئے گی تو ایون فرام اے سیلفش پرسپیکٹو IMF اپنا قرضہ واپس کیسے وصول کرے گی؟ اگر جس ملک کو وہ قرضہ دے رہی ہے اس کی معیشت میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ قرضہ واپس کرے۔ اینڈ فرام اے براڈر پرسپیکٹو حکومت کا اور IMF کا یہ شیئرڈ پرسپیکٹو ہوتا ہے کہ گروتھ لائی جائے جس سے ہر عام آدمی کا فائدہ ہو۔ ہمارا پروگرام اس سٹیج پہ ہے کامران صاحب، ویئر وی آر پیوٹنگ فرام اسٹیبلائزیشن ٹو گروتھ۔ اگر آپ IMF کے فگرز دیکھیں جو انہوں نے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک میں نکالے، تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان ان بہت ہی تھوڑے ملکوں میں سے ہے جس کی کووڈ کے دوران پبلک ڈیٹ ٹو GDP ریشو میں اضافہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تقریباً یہ 1 یا 2% آف GDP سے بڑا ہے، اور اگر آپ دیگر ممالک کو دیکھیں، ایمرجنگ مارکیٹس کو دیکھیں، کہیں 10%، کہیں 15%، کہیں 20% آف GDP سے ڈیٹ بڑی ہے۔ تو کہنے کی مراد یہ ہے کہ ہم نے بڑے واضح طور پہ دکھایا ہے کہ پروگرام کا جو پہلا فیز تھا اسٹیبلائزیشن، اس پہ ہم کامیاب ہوئے ہیں۔ اب ہمارا آبجیکٹو یہی ہے کہ اسٹیبلائزیشن کو پریزرو کرتے ہوئے پورا زور لگائیں ٹو جنریٹ گروتھ ان دی اکانومی۔ کافی کانفیڈنس ہے کہ اب اس گروتھ کو ہم سسٹینیبل بنائیں گے، اور IMF ہمارا اس میں ساتھ۔ تو ڈاکٹر صاحب، ہمارے آبجیکٹیوز اور IMF کے آبجیکٹیوز، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں کیا؟ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم سیم پیج پہ آ سکتے ہیں اور یہ ممکن ہے، اور اس کی اس وقت کیا لیٹسٹ اپڈیٹ ہے؟ جی کامران صاحب، دیکھیں ایٹ دا لیول آف آبجیکٹیوز تو بہت سارے شیئرڈ آبجیکٹیوز ہیں، مثلا سسٹینیبل گروتھ، مثلا ریزروز کو بڑھانا، مثلا جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو کم کرنا، مثلا ٹیکس ٹو GDP ریشو کو بڑھانا، تاکہ ہمارے پاس وہ ریسورسز ہوں کہ جو ہمیں نیسیسری اسپینڈنگ ہے سوشل سیکٹرز کے لیے، ایجوکیشن، ہاسپٹلز، روڈز، ان سب کے لیے ہمارے پاس اتنی ریسورسز ہوں کہ قرضہ لیے بغیر ہم ان اہم چیزوں پہ پیسہ خرچ سکیں۔ اس لیول پہ تو کوئی ڈفرینس آف ویو نہیں ہے، البتہ اس کو کس طرح اچیو کرنا ہے۔ مثلا اگر سرکولر ڈیٹ کو کم کرنا ہے تو اس میں ٹیرف کا کیا رول ہونا چاہیے، اور باقی جو میجرز ہیں ان کا کیا رول ہونا چاہیے، کس پہ کتنا ویٹ ہونا چاہیے۔ دیز آر آل پارٹ آف دا ڈسکشن، اور انہی پہ ڈسکشن ہو رہی ہے۔ میرے لیے اتنا مناسب نہیں ہوگا کہ جو دوسرے سیکٹرز ہیں ان میں زیادہ بات چیت کروں، لیکن میں آپ کو اسٹیٹ بینک کے لحاظ سے بتاؤں کہ ہمارے جو ریزروز ہیں، جب ہم نے پروگرام شروع کیا تھا تو تقریباً یہ $7 بلین کے تھے، ابھی تقریباً یہ $16 بلین کے ہیں۔ اس کے ساتھ جو اگر آپ ہماری ایکسپورٹ پرفارمنس دیکھیں وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے، اور اگر آپ ہمارا ایکسچینج ریٹ دیکھیں جس نے کووڈ کے دوران ایک بڑے اچھے انداز سے اس امتحان سے گزرا، اگر آپ پاکستان روپی کو دیکھیں، اس کی پرفارمنس دیکھیں بفور اینڈ آفٹر کووڈ، بفور دا اسٹارٹ آف کووڈ اینڈ ایئر ٹو ڈیٹ، تو آپ دیکھیں گے کہ کووڈ سے پہلے جو ہمارا روپی تھا وہ تقریباً 154 پہ تھا، اور آج بھی تقریباً یہ اسی لیول پہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، another ڈیولپمنٹ جو کہ شاید ہماری اکانومی کے لیے ایک اچھی حوصلہ افزا ڈیولپمنٹ ہے، کل ہم نے جو یہ وابڈا گرین بانڈ آفر کیے، اور اس پہ بڑا زبردست رسپانس آیا ہے۔ ہم نے جو آفر کیا اس سے تقریباً 6 ٹائمز زیادہ رسپانس آیا۔ ہمیں 500 ملین چاہیے تھے، $2.8 بلین کی آفرز آئی ہیں، اور اس کے باوجود کہ اس میں ہم نے کوئی ساورن گارنٹی آفر نہیں کر سکتے تھے۔ اس کو تھوڑا سا آپ فرمائیے کہ آپ اور سینٹرل بینک اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اس کی جو سب سے اہم نقطہ ہے کامران صاحب وہ یہ ہے کہ ہم ڈومیسٹک آڈینسز میں تو اپنے آپ کو بے شک داد دے سکتے ہیں کہ پرفارمنس بڑی اچھی ہے،
لیکن اصل امتحان وہ ہوتا ہے کہ جب انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹس اور انٹرنیشنل انویسٹر آپ کی پرفارمنس کو ریکگنائز کرے. اور ایک جو بڑا ہی آبجیکٹو انڈیکیٹر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا ملک یا آپ کے ملک کی کوئی پبلک ایجنسی قرضہ لینے جائے تو اس کو کیا انٹرسٹ ریٹ انٹرنیشنل انویسٹر ڈیمانڈ کرتا ہے, اور اگر وہ مارک اپ ریٹ کم ہو تو وہ ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کا کانفیڈنس ہوتا ہے کہ اس ملک کے جو فنڈامنٹلز ہیں ان میں بہتری آئی ہے. اسی لیے جو یہ وابڈا کا بانڈ فلوٹ ہوا ہے اور جو ان کو یہ انٹرسٹ ریٹ ملا ہے اور جو ڈیمانڈ آئی ہے ان کے 500 ملین کے بانڈ کے لیے, یہ سارے انڈیکیشنز ہیں, ایویڈنس ہے کہ پاکستان کی انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹس میں جو پرسیپشن ہے وہ بھی امپروو ہو رہی ہے. اور اگین آئی ریمائنڈ یور ویورز کہ یہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ جو ہمارے نمبرز ہیں وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ پرفارمنس جو ہے یہ ریئل ہے. چاہے آپ فارن ایکسچینج کی بیلنس شیٹ کو دیکھیں, چاہے آپ جی ڈی پی گروتھ کو دیکھیں, چاہے آپ انویسٹمنٹ کو دیکھیں, چاہے آپ احساس کیش ٹرانسفر پروگرام کو دیکھیں. جو ہماری انٹرنیشنل مارکیٹس میں یہ اسٹینڈنگ بہتر ہو رہی ہے, لو انٹرسٹ ریٹ رجیم ہے, ایپیٹائٹ ہے اس قسم کی سروسز کی, تو ہم فردر اس کو ہارنس کر سکتے ہیں, ہم اور بانڈز آفر کریں, سکوک آفر کریں, اور ظاہر ہے کہ لو انٹرسٹ ریٹ رجیم ہے تو یہ ایک سچویشن تو بن رہی ہے کہ ہم اس کا فائدہ اٹھائیں. جی کامران صاحب, اس پہ کوئی بہت اسپیسیفک چیز کہنا تو مناسب نہیں ہوگا, لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ابھی جو پہلے جو یورو بانڈ فلوٹ کیا وہ بھی ایک بڑا سکسیسفل ایکسپیرینس تھا, اور اگر آپ اس یورو بانڈ کی پرفارمنس بھی دیکھیں گے تو وہ بہتر ہی ہوئی ہے جب سے ہم نے فلوٹ کیا ہے. تو وہ بھی ایک انڈیکیشن ہے انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹ سے کہ ہماری جو کریڈٹ ورتھنس ہے وہ امپروو ہو رہی ہے. یہ فیصلہ الٹیمیٹلی منسٹری آف فائنانس کا ہوتا ہے کہ کس وقت کب انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹس کو ٹیپ کرنا چاہیے, لیکن ہمیں یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ اب ہمارے پاس یہ بھی آپشن ہے ان ایڈیشن ٹو بوروئنگ ایٹ کنسیشنل ریٹس فرام انٹرنیشنل فائنینشیل ایجنسیز. اب یہ بھی ہمارے پاس آپشن جو پہلے ہمارے پاس نہیں تھیں, ہم آسانی سے, زیادہ آسانی سے انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹس کو ٹیپ کر سکتے ہیں. ایکسلنٹ, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ڈاکٹر رضا باقر ہمارے ساتھ تھے, اور پاکستان کی معیشت پہ جو اطمینان ہے, جو ٹرسٹ اس وقت نظر آ رہا ہے اس کو شیئر کر رہے تھے. اس کے ساتھ